الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ بڑا ہی رحیم ہے، اللہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی معاف کرتا ہے اور پلٹ پلٹ کے معاف کرتا ہے۔ بندے پہ احسانات عظیم ہے اللہ کے کہ وہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے۔ اس نے ہمیں ایسے بنایا ہے کہ پھر خود ہی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے بندے میں نے تجھے اتنا خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ تیری تخلیق میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اتنا پیارا بنا دیا تجھے۔ اور جب تجھے میں نے اتنا حسین اور جمیل بنا دیا ہے، تیرے ذہنی صلاحیتیں، تیری جسمانی قوتیں، جسمانی صلاحیتیں، پھر کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تیرے لیے تو بنایا ہے۔ جب میں نے یہ سارا کچھ تیرے لیے دے دیا ہے، اس سارا نظام کائنات میں نے تیرے لیے مسخر کیا ہے، کریٹ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، اب میں تجھے یہ بھی بتاتا ہوں کہ تو نے اپنی زندگی کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، دیکھنا کیسے ہے، وے آف لائف کیا ہونا چاہیے تیرا۔ وہ میری یہ کتاب ہے جو قرآن ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں نہیں آتی ہے، باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یقین مان لیں یہ اتنی ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ اسے دل لگا لیں نا اور اس کو سمجھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کتاب کلام جب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اتنی زبردست کائنات کو خوبصورت ترین پیمانوں پر بنانے والا بات کیسے کرتا ہے، آپ سے مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کے کلام میں لکھا ہوا کیا ہے، اس کی جو کائنات کی ڈیزائننگ ہے۔ کبھی آپ زمین سے نکل کے نا اس ہمارے گولے سے باہر کی کائنات کو بھی دیکھیں، اندازہ ہوگا آپ کو کہ اتنی بڑی کائنات میں وہ رب کائنات کا جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو ہر شخص اپنی ذہنی صلاحیت کی بنیاد پہ، اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا، جس کے سمجھنے والا کبھی بے علم نہیں رہتا۔ اس کے پاس ایسے ایسے راز، ایسے ایسے انداز، ایسے ایسے زندگی کے انکشافات ہوتے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسا شعور بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کو باقی تمام مخلوق سے نمایاں کر دیتا ہے۔ بڑا مہربان ہے۔ اس کتاب سے جڑنا ایسا ہی ہے کہ اللہ سے شغف ہو جائے بندے کو۔ قرآن سے محبت ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے محبت کرنا۔ بڑا احسان ہے اللہ کا، بڑا ہی احسان ہے۔ جب جب اللہ سے بات کرنے کا، اس کے قریب جانے کا، اس کو قریب سے محسوس کرنے کا آپ کا جی چاہے، قرآن کھولیں، کسی بھی حصے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پچھلی امتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تو آنے والے قیامت کا ذکر ہے، ہم سے کیا بات ہے۔ اس میں چھپے راز ڈھونڈے نا جی، اس سے یہ معلوم پڑے گا اور معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ کون سے ایسے انداز تھے جو اللہ نے پچھلی قوموں کو پسند نہیں کیا، اور کون سے ایسے معاملات ہوں گے کہ تم بھی اگر اسی ڈگر پہ چلو گے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے۔ اور جس قیامت کو آنے میں بھی ٹائم ہے یا مستقبل میں ہے یا جس کو بھی تم نے دیکھا نہیں ہے، یقین رکھو
جیسے روزے روشن کی طرح تم سورج کو محسوس کرتے ہو کہ سورج نکل آیا، شام ہو گئی، سب چیزیں آٹو پہ لگی ہوئی ہیں، یہ رب کائنات کی اجازت پہ لگی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا بس، تو اس دن ان کی بس ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز انسان کی تقدیر میں اس کو اس کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے، جو خواہش طلب کرنے سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ تو اس کی دعا مانگتی رہنا چاہیے، اور قرآن سے بہتر تو ہدایت کے لیے کوئی ہمارے پاس نسخہ ہے ہی نہیں۔ اسی پر عمل پیرا ہونے والا، جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے رب کی، تخلیق کرنے والے کی، میرے مالک کی، میرے سچے مالک کی یہ کتاب ہے، یہ انداز ہے، اور وہ ایسے ایسے کہتا ہے، اور مجھے یہی سب کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں آج کی جو ہماری دنیا چل رہی ہے، جو ہمارے انداز ہیں، جو ہمارے لائف سٹائل بن گئے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیلدی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ آرگینک جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو میں ایک مثال دیتی چلوں کہ ہم کہیں گے جی ہمیں خالص دودھ مل جائے، خالص سبزی مل جائے جس میں کہ کھاد جو ہو یوریا نہ ڈالا گیا ہو، آرگینک قسم سے اگائے جائے، ہمارے اسٹمک کے لیے اچھی ہو، ہماری باڈی کے لیے اچھی ہو، بڑی نایاب ہو گئی ہے، بہت نایاب ہو گئی ہے۔ لیکن ہم اس معاملے پہ آ کے ان تمام چیزیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں پھر بھی ہم کھا پی رہے ہیں، اور اس سے کیا رزلٹ آ رہے ہیں؟ نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ ہماری صحتیں اچھی نہیں رہ گئی۔ اسی طرح ایک بندہ رب کائنات کے دائرے سے نکل کے باہر بھاگتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے بڑی اچھا سب کچھ ہے، میں ماڈرن ہو گیا ہوں، میں دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ سکتا ہوں، میں شخص بڑا کامیاب شخص ہوں، جی میں تو دنیا کے حساب سے جی رہا ہوں، میرا انداز فکر جو ہے وہ بڑا جی اپ ٹو ڈیٹ ہے، میں ان لوگوں میں ہوں جو دنیا کو ہر طرح سے کامیاب ترین ہو کے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر میرے رب کی ذات کے احسانات کے شکر اور اس کی تکمیل اور اس کے احکامات کو بجا لانے کی کاوشیں نہیں ہے نا، تو وہ زیرو ہے، بالکل زیرو، اس کا کچھ بھی کام نہیں آنا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اے حبیب، یہ شہروں میں جو بڑے شان و بان سے یہ سردار چلا پھرا کرتے ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت شخصیات کے مالک ہیں، مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، اولادیں بھی ہیں، گھر بار بھی بڑے پڑے ہیں، بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، یا ان کی جسمانی قوت اور جسمانی خوبصورتی جو ہے وہ سوائے جہنم کی ایندھن کے، جیسے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، سوکھی ہوئی لکڑیوں کے علاوہ ان کے اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ چند سال کی زندگی ہے، کوئی دائمی تھوڑی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا 100 سال پہلے ہم سے کون تھا، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے بعد 100 سال بعد کون ہوگا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے باپ دادا 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 پیچھے تک چوتھی تیسری پیڑھی پہ آ کے ہمارا حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کس انداز میں جیا کرتے تھے، یا ان کا سٹیٹس زمانے میں کیا تھا۔ ہمیں تو ان کے صحیح سے نام اور ان کے شجرہ نسب سے بھی ہم واقف نہیں ہوں گے، تو ہمیں اپنے بارے میں کیا گمان ہے کہ ہم دائمی رہنے آئے ہیں؟ حسرت ہوگی ان لوگوں کو، ان اشخاص کو جنہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو دنیا میں چھوڑے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، اور قرآن سے جڑنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور قرآن کا بھلا دینا، قرآن کا چھوڑ دینا حسرت ہے، ندامت ہے، ذلت ہے، اللہ کی رحمت سے نکل جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما،
رب يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله